کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 71 سے آج 41واں ہمارا قسط وار بیان ہے، اور یہ اس کتاب سے جو چل رہا ہے مسلسل حضور غوث اعظم کے کانٹیکسٹ میں، تو ہم اپنا پہلا بغداد شریف کا سفر بیان کر رہے تھے۔ تو اب یہ 3 جنوری کا ذکر گزرا کہ 3 جنوری کو ہم لوگ بغداد شریف سے حضور غوث اعظم کے روضے پر حاضری دیتے ہوئے تو ہم وہاں سے ایک شہر ہے سلمان، ہم اس شہر میں گئے جہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے۔ ان کے روضے پر، ان کے مزار پر، ان کی بارگاہ میں حاضری دی۔ تو ان کے مزار کے ساتھ ہی پیچھے کمرے میں حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے بھی مزارات ہیں، وہاں پر حاضری دی۔ تو اب 3 جنوری کو اصل میں جب ہم صبح حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اصل جو واقعہ 3 جنوری کا ہے، جس کے ضمن اور تمہید میں تمام سفر بغداد بیان ہوا، چونکہ بندہ ناچیز کا بغداد شریف آنے کا جو مقصد تھا وہ فقط اور فقط شہنشاہ بغداد کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری سے تعلق رکھتا تھا۔ حضور غوث اعظم کی نیت سے آئے تھے ان کی بارگاہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو لہٰذا ایک عادت تھی بغداد شریف میں قیام کے دوران کہیں بھی یا کسی شہر میں بھی جانے سے پہلے ہم حضور سید الاولیاء محبوب سبحانی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور پھر کہیں اور کا ارادہ کرتے۔ پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے حکم کے مطابق جو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حاضر ہوا کرو، تو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور پڑھ کر پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور پھر وہاں سے ہم نے جس شہر میں بھی یا جس زیارت پہ بھی جانا ہوتا ہم لوگ وہاں چلے جاتے۔ تو اب یہ بھی 3 جنوری بروز پیر جو ہے آج بھی آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ان سے آپ کے حکم پر جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 5000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، یہ 5000 مرتبہ درود شریف میں اپنے ہوٹل میں پڑھ کر اپنے کمرے میں پھر آپ سرکار کے مزار شریف پر حاضری دیا کرتا تھا۔ تو جب میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہ 3 جنوری کی بات کر رہا ہوں، تو دل کا آئینہ جو ہے یہ تصور جانا میں رخ یار لیے کچھ اس طرح جگمگا رہا تھا کہ روح اور جسم، دل اور دماغ خمار محبت میں آج ایک عجیب سرور کی کیفیت میں گم تھے، اور نامعلوم یہ کیفیات اس وقت میری کیوں تھیں۔ تو درود شریف سے فارغ ہو کر ہوٹل کے کمرے میں ہی ہم نے ناشتہ کیا اور تازہ وضو کیا، اور ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ چلو اب حضور غوث اعظم کے مزار شریف پر چلتے ہیں۔ تو جب باب الشیخ میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ادب اور خوف کی وجہ سے جسم کا رونگٹا کھڑا تھا، اور دل خوف و رجا کے بین ایک درمیان لرزاں تھا۔ ایک طرف تو عقیدت اور محبت کی شدت میں دل کرتا تھا کہ جالیوں سے لپٹ جائیں، اور تو دوسری طرف سانس لینے کی آواز بھی بے ادبی محسوس ہوتی تھی کہ کس بارگاہ میں کھڑے ہو کہ سانس کی آواز بھی کہیں اونچی نہ آئے،
اور دوسری طرف دل چاہتا تھا کہ جالیوں کو لپٹ کر سینے سے لگا لیا جائے، کیونکہ دل کو یقین نہیں آ رہا تھا اور حیران تھا کہ جس بارگاہ کے کم و بیش 25 سال سے رات دن گیت گائے اور جن کی مدحت اور یادوں میں راتیں گزرتی تھیں، کیا واقعی آج میں ان کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں؟ یہ میرا وہ سفر بغداد ہے جو سب سے پہلا ہے، جو 2010 میں شروع ہوا تھا اور 2011 میں مکمل ہوا تھا۔ تو جب میں پہلی مرتبہ بغداد شریف گیا تھا تو حیران تھا کہ جن کی یادوں میں، جن کی مدحت میں رات دن اور ہر مہینے ختم 11ویں شریف اور ان کی محفل میں درس قرآن، درس حدیث، نعت خوانی، ذکر خوانی، تو آج کیا واقعی آج میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ اپنے ایک یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر مواجہ شریف میں ان کے بیٹھ کر ختم شریف پڑھا، تو ختم شریف پڑھنے کے بعد بہت دیر تک سر جھکائے مراقبے کی، تو دل کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی گونج رہا تھا کہ خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند بغداد شریف حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر انور پر جب حاضر ہوئے اور انہوں نے مراقبہ فرمایا، تو آج بندہ ناچیز بھی اس مقام کے اوپر مراقبہ کر رہا تھا اور مراقب بیٹھا تھا۔ تو جب خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند نے مراقبہ کیا تو سرکار غوثیت مآب حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھرپور توجہ فرمائی، تو آپ اسی حالت کے اندر خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند آپ نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے دستگیر عالم دستے مرا بگیر، دستے چنا بگیر کے گویند دستگیر۔ آپ سارے جہان کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، حضرت آپ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیجئے، کیونکہ جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں وہ تو خود ہاتھ پکڑنے والا دستگیر کہلاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے قبر کے اندر سے خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند کو جواب دیا، اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، نقش چنا ببند کے گویند نقش بند، اے جہان کا نقش بند کرنے والے، اب میرا نقش بھی بند کر، اور ایسا نقش بند کر کہ تجھے نقش بند کہا جائے۔ اور شاید اس وقت جب میں مراقبے میں تھا تو جہاں دل کے ایک کونے میں خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند کی یہ باتیں کسی کونے میں موجود تھیں، وہیں حضرت سلطان باہو ان کی صدا بھی گونج رہی تھی کہ سن فریاد پیراں دیا پیراں میری عرض سنی کان تار کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو چٹ کر کے ہو، پیر جنہاں دے میراں باہو اوہی کنڈے لگ دے تر کے ہو۔ یہ کیفیات تھیں اس مراقبے کے اندر جب 3 جنوری 2011 کو میں آپ کے جالی مبارک کے پاس چہرہ مبارک کے سامنے مواجہ شریف میں بیٹھا مراقب تھا۔ تو جب مراقبے سے، اور حالت یہ تھی کہ جب میں مراقبے سے آنکھیں کھولیں تو نو کے مسگاں پہ محبت بھرے قطرے لیے دل جو ہے وہ قبولیت کی صداؤں کو سنتے ہوئے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خصوصی توجہ اور عنایت کو یا عنایات کو اپنے کاسائے گدائی میں دیکھتے ہوئے خوشی سے جھوم رہا تھا۔
جب آپ سرکار کے وہاں مراقبہ کیا تو یہ عجیب و غریب کیفیات تھیں اس دن بندہ ناچیز کی، کیونکہ آج آپ سرکار کی بارگاہ سے میں یہ تمام باتیں کبھی بھی نہ لکھتا، مگر دوستوں کا اصرار تھا اور محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کتاب کو جون سے میں خود اپنی زبان میں ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں قسط وار، یہ جو جیسے جیسے یہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، یہ پبلش ہو رہا ہے، جون سے پبلک ہو رہا ہے، تو مگر دوستوں کے اصرار پر کہ ان چیزوں کو محفوظ کر لیں، تو یہ کیفیات تھیں اس دن۔ یہ 3 جنوری 2011 کی بات کر رہا ہوں، بروز پیر غالباً، کہ یہ کیفیات تھی کہ آپ سرکار کی خصوصی توجہ اور عنایت کو اپنے کاسۂ گدائی میں دیکھتے ہوئے خوشی سے دل جھوم رہا تھا۔ عجیب و غریب حالات تھے اور آنکھوں میں ایک پانی اور آنسو اور دل قبولیت کی صداؤں کو سنتے ہوئے۔ تو اصل میں جب میں اس دن مراقبے میں تھا تو جو منظر مجھے جو دکھایا گیا اور جو منظر میں نے دیکھا اس مراقبے کی حالت میں، کیا دیکھتا ہوں کہ مزار شریف کے باہر جہاں میں بیٹھا تھا، میں جالی مبارک کے سامنے بیٹھا تھا، تو جالی مبارک کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر جون سے وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 4 زانو تشریف فرمائے، آلتی پالتی مار کے 4 زانو چوکڑی مار کر آپ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو جالی مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور غوث اعظم، آپ کا چہرہ میری طرف ہے، میرا چہرہ جالی مبارک یعنی آپ کی طرف ہے، آپ بیٹھے ہوئے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جگ، دودھ سے لبالب ایک جگ موجود ہے۔ تو چونکہ اس سفر میں میری اہلیہ بھی میرے ساتھ تھیں، تو آپ اس جگ میں سے دودھ کا ایک گلاس جون سے وہ گلاس میری اہلیہ کو دے دیتی ہیں، اور وہ گلاس ان کو دینے کے بعد پورے کا پورا جو جگ دودھ کا لبالب بھرا ہوا تھا وہ آپ سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بندہ ناچیز کو عطا فرما دیتی ہیں، پورا جگ، اور آپ بالکل اپنی جالی مبارک کے ساتھ، اپنی ہی جالی مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، تو مجھے وہ دودھ دیتے ہیں کہ لو پیو اس دودھ کو جون سے۔ تو اب پھر اسی مراقبے کی کیفیت میں کچھ دیر کے بعد اب دوبارہ دیکھتا ہوں تو ایک منظر تبدیل ہوتا ہے کہ آپ سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لا رہی ہیں۔ جب دودھ دیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ باہر ہی ہیں، جالی مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اب جب دوبارہ ایک منظر تبدیل ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ سرکار اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں آپ کی اپنی ایک سبز رنگ کی اڑنے والی شال ہے، آپ کے ہاتھوں میں ایک سبز رنگ کی شال ہے جو انسی ہے اڑنے والی۔ وہ جو شال ہے وہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے نہایت محبت بھرے انداز میں مجھے اڑا دیتی ہیں۔ میں وہیں بیٹھا ہوں جالی مبارک کے سامنے جون سے، کہ آپ سرکار وہ شال جون سی ہے میرے اوپر اڑا دیتی ہیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں سے جو آپ اندر سے لے کر آئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک اسی مراقبے کی حالت میں پھر ایک اور منظر تبدیل ہوتا ہے، تو دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں ایک گدی، سیٹ نما، جیسے صوفے کی گدی ہوتی ہے، سیٹ جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، ایک گدی سیٹ نما جن سے آپ کے ہاتھوں میں ایک گدی یا لکڑی کی اور گدی کی ایک سیٹ نما جو چیز ہے، ایک بالشت اونچی آپ کے ہاتھ میں ایک چوکی ہے جون سی ہے، تو آپ اسے میرے نیچے رکھ کر تو مجھے پکڑ کر اس کے اوپر بٹھا دیتی ہیں،
کہ اب اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو پہلے آپ مجھے دودھ کا پورا جگ عطا فرماتی ہیں. یہ 3 جنوری 2011 کی بات ہے اور بغداد شریف کی بات ہے جب میں وہاں تھا. تو آج ہم سلمان شہر جا رہے تھے، حضرت سلمان فارسی کی بارگاہ، یہاں سے ہم نے ادھر جانا تھا. تو پہلے آپ مجھے دودھ کا جگ عطا فرماتے ہیں اور اس کے بعد آپ اندر سے اپنی ایک اوڑھنے والی چادر سبز رنگ کی لاتی ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے اوپر اوڑھا دیتی ہیں. اور اس کے بعد جب اسی مراقبے کی حالت میں منظر تیسری مرتبہ تبدیل ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چوکی نما ایک گدی ہے. گدی اس کو زمین پر رکھتے ہیں اور رکھ کر مجھے اٹھا کر اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. یعنی اب اس کے اوپر تم بیٹھو جن سے. تو یہ 3 جنوری 2011 کا یہ واقعہ جون سے پیر والے دن کا. تو یہ آج کا بیان جون سے صفحہ نمبر 73 تک مکمل ہوا. آئندہ ہم یہیں سے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ.